کہ جس میں دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح ہے اور اس میں مہمان خصوصی کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے اور حضرت جو ہے وہ بڑا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور ارد گرد دیوبندی ہیں اور سامنے بھی دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر اشرف علی تھانوی کا نواسہ بھی مدعو ہے. میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے تخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ مسجد دیوبندیوں کی مسجد تھی, یقیناً دیوبندیوں کی مسجد تھی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا دیوبندیوں کے اکابر کی عبارات صریح کفر پر مشتمل نہیں ہے؟ کیا دیوبندیوں کے اکابر ان عبارات کی وجہ سے کافر و مرتد نہیں ہے؟ کیا دیوبندی ان اکابر کی عبارات کو جاننے کے باوجود یہ خود ان کے اوپر وہی حکم نہیں آتا جو حسام الحرمین میں حرمین طیبین کے علماء نے ان کے اوپر حکم لگایا؟ کیا یہ جو اشرف علی تھانوی کا نواسہ جو ہے آیا, اس کے اوپر وہ حکم حسام الحرمین کا نہیں آتا؟ اور کیا یہ مسجد بیت اللہ ہے یا مسجد زرار ہے؟ اور کیا یہ مسجد ایمان گاہ ہے یا کفر گاہ ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب آپ نے 100% اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی روشنی میں دینا ہے. اور اب یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ تصویر ظاہر ہو رہی ہے جس میں حنیف جلندری جو ہے یہ دیوبندی ہے, اس کے پیچھے جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بندہ چھوڑ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ بھی کھڑا ہے اور یہ حضرت دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں منیب الرحمان صاحب سے کہوں گا, کیا حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا تو آپ کے علم میں تھا, تو کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے کفریہ عبارات لکھی ہیں اور صریح کفریہ عبارات لکھی ہیں, اور آپ کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے اکابر نے یہ کفریہ عبارات کہی ہوئی ہیں, اس کے باوجود آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز سے ابھی تک کوئی توبہ رجوع نہیں آیا؟ اور یہاں پر سیدی و سند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے. اور یہاں پر سیدی و سند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے. اور یہاں پر سیدی و سند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے. اب مفتی صاحب سے علماء نے تجدید ایمان ڈیمانڈ کر لی ہے. آپ کو پتا ہے جو فتویٰ آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجدید ایمان کریں گے. باقی دو باتیں شاید انہوں نے پردے میں رکھی ہیں لیکن ہم وہ کر دیتے ہیں. جب تجدید ایمان ہو گیا تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہوگی, یعنی اس کے بعد تجدید بیعت بھی انہوں نے کرنی ہے, ہاں, اور تجدید نکاح بھی کرنا ہے. لو سامو, ہاں, یعنی کہ چاچو دی چاچیاں گئیاں. تو مفتی منیب صاحب کو اب تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. ظاہر ہے جب ایمان کی تجدید ہوگی تو ہماری آنٹی تو ان کے عکس سے نکل چکی ہیں. جو دفاع کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ باتیں غلط ہیں, انہیں پتہ ہے یہ باتیں درست کر رہے ہیں. اس مسئلے میں 50% میں مفتی صاحب کے مخالفین کے ساتھ ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ مفتی صاحب نے مسلک اعلی حضرت سے غداری کی ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, دین تصوف سے انہوں نے غداری کی ہے, چشتی رسول اللہ پارٹی سے غداری کی ہے. اور 50% میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اب دین تصوف کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات قبول کر لینی چاہیے. سیدھی سی بات ہے. اور ایک دفعہ نعرہ لگانا چاہیے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے اعلی حضرت تھے شاہ ہی کوئی نہیں, کہہ دو. تو دوسری طرف چونکہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت یہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کی داڑھی کا احترام کریں. داڑھی کا احترام کیوں کریں بھائی؟ جو بندہ غدار ہے, غدار کی پھر داڑھی نہیں دیکھی جاتی, اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے. لہذا اس مسئلے میں فتویٰ لگانے والوں کے ساتھ ہوں. بالکل بالکل درست بات کر رہے ہیں, اپنے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. قرآن و سنت کے اعتبار سے تو دونوں ہی غلط ہیں, مفتی صاحب کے حامی بھی اور ان کے مخالفین بھی. لیکن اگر دین تصوف کو دیکھا جائے تو مفتی صاحب کے مخالفین بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت یہ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں, اتنا ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا, اب کون سی ایسی نئی بات ہو گئی ہے؟ مفتی صاحب تو پہلے بھی آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے سٹیج پہ نظر آتے ہیں, شیعہ علماء کے ساتھ. پھر رمضان کی نشریات میں بھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کافی عرصے سے ایک سمجھ لیں کہ ان کے خلاف غصہ جمع ہو رہا تھا, لیکن کوئی ایسا پوائنٹ نہیں مل رہا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ چڑھائی کرتے. وہ پوائنٹ اب آ کے ان کو ملا ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ملا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے ان کے پیچھے. ابھی تک نماز پڑھنے کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی, ابھی تک صرف یہ سامنے آ رہا تھا کہ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے. اصل میں ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ان کا جو
आबाई इलाका है ना मानसेरा में, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का हफिज़हुल्लाह ताला, वहां एक गांव है, उस गांव के ये पीछे से रहने वाले हैं। उस गांव में एक देवबंदियों की मस्जिद बनी और उस मस्जिद में बरेलवी देवबंदी इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं और उस मस्जिद का इफ्तिताह था। उस कॉन्टेक्स्ट में मुफ्ती साहब को मदऊ किया गया और वहां पर उन्होंने देवबंदी उलमा इकट्ठे किए हुए थे, अहले हदीस से भी थे, एक आध शिया भी नजर आ रहा है जो नमाज में हम देख रहे हैं जमात के साथ हो रही है। और स्टेज के ऊपर मुफ्ती साहब को उन्होंने बिठाया और मैं उनकी फराख दिली को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने इश्तिहार पे लिखा मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इश्तिहार देवबंदियों का था, हालांकि वो बरेलवियों के मुफ्ती आजम हैं। देवबंदियों के नजदीक तो वो फारिग हैं, मुशरिक हैं, और जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान है देवबंदियों के, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, वो बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल हैं। सीधी सी बात है। तो ये सारी ड्रामाबाजी है। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुफ्ती आजम पाकिस्तान लिखा, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको उन्होंने स्टेज पे बिठाया। और वहां पर मुफ्ती साहब की बदकिस्मती के अशरफ अली थानवी साहब के नवासे भी आए हुए थे। अशरफ थानवी का नाम सुनते ही आपको पता है बरेलवियों की तो जाग छूटना शुरू हो जाती है, उन्हें फौरन थानवी रसूलुल्लाह कलमा याद आ जाता है। हमने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया है, चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल दिया। हाँ, ए जख्म तोड़ा छिलदे रहना है, छड़ना नहीं है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। अब वहां पर नमाज भी हुई और मुफ्ती साहब की बदकिस्मती के इस दफा उन्होंने मुफ्ती साहब को मुसल्ले पे नहीं खड़ा किया, बल्कि वो देवबंदी आलिम थे, ज़ाहिर है उन्होंने उसी को प्रायोरिटी देना था। मस्जिद देवबंदियों की थी, पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी। ये एक डिफरेंस है जिसकी वजह से अब ये भड़क उठे हैं कि आपने नमाज उनके पीछे क्यों पढ़ ली। इसकी वजह से अब आप मुर्तद हो गए हैं, क्योंकि अपनी नमाज का इमाम आपने एक देवबंदी को बनाया और वो देवबंदी जो अशरफ थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई के अकायद को दुरुस्त समझता है और हुस्सामुल हरमैन में जो आला हजरत ने इन पर कुफर के फतवे लगाए, उसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उन्होंने झूठा दिफा किया अपनी गुस्ताखाना इबारतों का। वो अल मुहन्नद को सही समझते हैं, हुस्सामुल हरमैन को गलत समझते हैं। ये सारी चीजें अब चूंकि जमा हुई और मेन डिफरेंस आया, नमाज पढ़ ली, उन्होंने कहा बस ये अब दी एंड हो गया। अब वो पुरानी बातें भी निकाल रहे हैं कि हम तो बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कि शायद मुफ्ती साहब तौबा कर लें, और उनको हम मुख्तलिफ औकात में पैगाम भी भिजवाते रहे, सोशल मीडिया के जरिए भी, पर्सनली भी, लेकिन मुफ्ती साहब बाज नहीं आए। लिहाजा अब हमें मौका मिल गया कि आला हजरत के साथ जो इन्होंने गद्दारी की है इसका जवाब इनको दिया जाए। आज इंशाअल्लाह ताला मैं 5 इल्मी पॉइंट्स में इस पूरे एपिसोड के ऊपर अपना काउंटर नैरेटिव कह लें या अपना क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और उसमें जो इल्मी पॉइंट नंबर 5 है उसके अंदर मैं 12 एग्जाम्पल्स, यानी कि हाफ 24 नंबर, यानी हाफ वहाबी, हाफ गिद्ध की निस्बत से, ये 12वीं शरीफ की निस्बत से नहीं, हाफ गिद्ध की निस्बत से मसलक आला हजरत को मैं उनकी किताबों से, आला हजरत की किताबों से एक्सपोज करूंगा, सिर्फ सूफिया की किताबों से नहीं, आला हजरत की किताबों से। और ये हाफ 24 नंबर जो रेफरेंसेस हैं वो क़यामत तक के लिए दीन तसव्वुफ के लिए चैलेंज है कि इन बातों का जवाब दें, अदरवाइज ये डिफरेंस छोड़ दें कि इश्क व मोहब्बत आला हजरत नहीं, आप लोग भी उसी दीन तसव्वुफ का हिस्सा हो जिसको देवबंदी आगे लेके चल रहे हैं। बेसिकली ये पीछे से दोनों एक है, इमदादुल्लाह महाजर मक्की, हाँ वो है असल में इनका मुश्तरका बाबा जिसने वो गौसे पाक का धोबी लिखा है। और वो बड़े फख्र से सुनाते हैं जी कि अशरफ थानवी के भी मुर्शिद गौसे पाक का धोबी वाला वाकया लिख रहे हैं और हमें दोष लगा रहे हैं। हम तुम्हारे बुजुर्गों को क्या समझते हैं भाई, हमें किस चीज की दोष लगाते हो? तो गौसे पाक का धोबी तो हमने कब से मार दिया अल्लाह के फजल से।
जाली बातें। तो पीछे से इनका दीन तसव्वुफ ही है। हनफी फिक में इकट्ठे हैं ये, बल्कि इससे अगली बात, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और कादियानी दज्जाल। उसने वैसे कादियानी रसूलुल्लाह कभी नहीं पढ़वाया, इसलिए मैं उस पर वो झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। उसने अपने आप को उम्मती नबी का है, डायरेक्ट नबी इनके बुजुर्गों ने कहा है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़वाता था, लेकिन उसने उम्मती नबी होने का दावा किया, जिसकी वजह से हमने उनको काफिर डिक्लेयर किया। इसलिए मैं कादियानी रसूलुल्लाह नहीं बोलूंगा, लेकिन थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह और कादियानी दज्जाल। वो अपने आप को फखरिया हनफी कहते हैं। कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के मनहज पर हैं। ये अहले सुन्नत के बुजुर्गों की किताबें मैंने रखी हुई है ना। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को हम नहीं मानते। तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने नमाज का तरीका रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन के साथ लिखा है। हम और हमारे स्टूडेंट्स उस तरीके पे नमाज पढ़ते हैं जो अहले सुन्नत की किताबों में है। जबकि हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी तीनों बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। बल्कि उनके नाम नेहाद खलीफा की वीडियो है कि हम फिक में हनफी हैं। You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. देखें, दिमाग जब किसी बंदे का खराब हो जाए, एक तरफ उम्मती नबी क्लेम किया हुआ है उस दज्जाल को, और वो नबी एक दूसरे उम्मती का मुकल्लिद है। लो सामो, कम अज कम इमाम हनीफा को तो नबी डिक्लेयर कर देते ना उम्मती, ताकि एक नबी दूसरे नबी का मुकल्लिद हो जाता। ये आप इसको हल्का ना समझिएगा, ये बहुत बड़ी एक समझ ले एक कमजोरी है उनके इस दावे के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, और इससे बढ़कर इनके लिए, हमारे लिए नहीं, कि इनके जो गौसे पाक थे अब्दुल कादिर जीलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, उन्होंने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में, जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों प्रिंट कर रहे हैं, नमाज का तरीका रफुल यदैन के साथ लिखा है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और उनसे भी बड़े सूफी बुजुर्ग जो इंटरनेशनल बाबा जी हैं, जिन्होंने सिलेबस दिया दीन तसव्वुफ को, इमाम मोहम्मद गजाली अल मुतवफ़ा 506 हिजरी, अब्दुल कादिर जिलानी 561 हिजरी में फौत हुए हैं, और इमाम गजाली 506 हिजरी में, उनसे ऑलमोस्ट 60 साल पहले। उन्होंने किमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी और मुस्लिम में है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं 5 इल्मी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 1, मसलक आला हजरत यानी के दीन तसव्वुफ, यानी के चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के साथ जो कुछ कर रही है, ये बिल्कुल उस मसलक के मुताबिक है जो आला हजरत ने बीज बोए थे। बाज लोग आला हजरत की तरफ से आकर झूठा दिफा कर रहे हैं कि फतावा रज़विया में उन्होंने इबारतों पर फतवा दिया, कायलीन के ऊपर फतवा नहीं दिया, और वो फतवा भी उस तरह नहीं है जिस तरह अवामुन नास समझ रही है। लेकिन ये सारी की सारी बातें बिल्कुल पीछे रह जाएंगी जब हम आला हजरत से कैटेगोरिकली उनके फतवों की किताब से, जो स्पेसिफिकली उनसे क्लियर कट क्वेश्चन पूछे गए, उसमें जब हम दिखा देंगे कि वो कैटेगोरिकली इन तमाम को काफिर समझते थे, तो फतावा रज़विया में कोई पुरानी इबारतें जो है खाम खा उनके झूठे दिफा पे
پیش کرنا بعض لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور وہ پیش کرنے والے کوئی اعلی حضرت کے مسلک کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کے مخالفین ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اعلی حضرت بھی بہت اچھے تھے، جس طرح ہمارے وہ بھولے بھائی ہیں سائل ادیم صاحب، وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اعلی حضرت کی کیا خدمات ہیں۔ تو یہ سائل ادیم صاحب کے لیے بھی حوالہ ہے کہ یہ خدمات ہیں۔ لو سامو، احکام شریعت یہ اعلی حضرت کی کتاب ہے، اور باپا جانی نے پرنٹ کروائی ہوئی ہے، دعوت اسلامی نے، جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے بریلوی فرقے کی۔ اسی کی نسبت پہ مفتی اکمل قادری صاحب نے کیو ٹی وی کے پروگرام کا نام رکھا تھا احکام شریعت۔ اس میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ جو وہابی ہے، اور وہ بریکٹ بھی اس میں کھولی ہوئی ہے، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، ایون قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ذکر کیا، نیچری یعنی نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے جو فالوورز ہیں، ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے، یعنی اگر یہ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو اعلی حضرت نے پھر مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں، اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے لیں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہے، یعنی واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلی حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ دیوبند اور اہل حدیث سے بہت بہتر ہے۔ لو سامو، اور مرتد ڈکلیئر کیا یعنی واجب القتل۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ واجب القتل کس طرح ہے جب ان کا فرقہ ہی کفر کے اوپر مبنی ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام چھوڑ کر وہاں پر گیا ہو، جو فرقہ ہی الگ سے ہے تو مرتد نہ کہیں، کافر کہیں، تاکہ کم از کم وہ قتل ہونے سے تو بچ جائیں۔ مرتد کا تو مطلب ہے انہیں قتل کریں۔ قادیانی والی بات تو اب پیچھے رہ گئی، انہوں نے وہابیوں کو ان کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، کوئی فرق نہیں کیا، کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے پورے فرقے کو۔ پھر ملفوظات اعلی حضرت وہ بھی باپا جانی نے پرنٹ کروائے ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اور اس سے بڑھ کر یہ ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں، یہ بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں۔ بریلی کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا PDF رکھا ہوا ہے۔ ان کے جو بیٹے تھے مفتی اعظم ہند ان کو کہتے تھے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، یہ اس نے جمع کیے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جس حصے میں یہ فتویٰ ہے نا، وہ حصہ خود اعلی حضرت نے پڑھا ہوا ہے، اور اس کی شان میں باقاعدہ اشعار لکھے ہیں۔ وہ اشعار بھی میں کارنر پہ اٹیچ کر دوں گا اسی فتوے کے۔ اعلی حضرت نے پڑھا ہے یہ خود، یہ نہ کہیں کہ ان کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا ہے، وہ نہ بھی اسے پڑھتے تب بھی ان کے بیٹے کا لکھ دینا جو مفتی اعظم ہند ہے وہی کافی تھا۔ اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ وہابیوں کے پیچھے، اور اعلی حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، یعنی ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے تو ان کے پیچھے پڑھ کے کیا کرو گے؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی تو مسلک اعلی حضرت یہی ہے کہ وہ جو آگے امام تھا اس کی تو اپنی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی تو نماز ہوگی نہیں، اور اس پر تر رہا یہ کہ وہ گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے مفتی صاحب بھی گویا کہ گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ کر مرتد ہو گئے۔ تجدید ایمان، تجدید بیت اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ پھر اگلا کوشچن ہوا، کیا ان کی مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، ڈائریکٹ کافر کہا۔ اور نیو ٹی وی کے پروگرام میں ضیاء اللہ شاہ بخاری اور باقی علماء کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کافر کبھی نہیں کہا، اور دیکھیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے وہاں بریلویوں کا دفاع کر رہے ہیں میرے بکس کے اندر۔ تو پھر جو کچھ وہابیوں کے ساتھ پاسٹ میں ہوتا رہا بالکل ٹھیک ہوتا رہا۔
دلیری نہیں نہ دکھائی انہوں نے, آڑے ہاتھوں نہیں لیا, وہ چڑھ گئے ان کے اوپر. کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, جس طرح گھر میں مجبوراً نماز پڑھنا جائز ہے, ان کفار کی مساجد میں بھی جائز ہے. اچھا, یہاں پر ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے دیکھیں, ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے جو بیت الحمد ہے یہ مثل گھر کے ہیں, مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. یا یوں کہہ لیتے کہ ان منافقین کی مساجد مثل گھر کے ہیں, تو چلے ہم مسجد درار کے ساتھ اسے کمپیئر کر سکتے تھے. اور یہ کیا ہے, یہ مولوی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح ہوا ہے وہ مسجد درار ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ ایمان گاہ نہیں ہے, کفر گاہ ہے, کیونکہ پیچھے اعلیٰ حضرت جو یہ سب کچھ کہہ کے گئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. اعلیٰ حضرت سے ہمیں اختلاف ہے, کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی, عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت سے بھی بلنڈر ہو گیا, اور یہ ساری چلاکیاں ہم نے انہی سے سیکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت اس قسم کی چلاکیاں سکھایا کرتے تھے. تیسرا سوال ہوا اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں, یہ ایک ہی پیج میں تینوں فتوے ہیں, کہ ان کی اذان کا کیا شرعی حکم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. ظاہر ہے جن کی نماز نہیں ہو رہی اذان تو پھر اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے. البتہ جب اذان میں اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, اذان کا جواب نہیں دے سکتے. اذان ان کی باطل ہے. لیکن جو ہمارے بابا جی تھے خادم رضوی صاحب, انہوں نے تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا بالکل احترام کی بھی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے پھر بھی کہا تھا کہ اذان کا اتنا احترام کریں کہ اللہ رسول کے نام کے اوپر عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں. لیکن بابا خادم رضوی صاحب چشتی رسول اللہ پارٹی کے بڑے بزرگ, ٹی ایل پی کے بانی امیر, انہوں نے مزار اقبال کے اوپر جب بادشاہی مسجد سے اذان کی آواز آئی, اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے پاس نہیں ہے, دیوبند کے پاس ہے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو یہ وہابی کہتے ہیں. تو جیسے ہی اذان کی آواز آئی, انہوں نے نماز تو ان کے پیچھے نہیں پڑھنی تھی, ورنہ ان کا اشر بھی مفتی منیف صاحب والا ہوتا. انہوں نے فوراً پروگرام ختم کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چھڑ دو, یہ وہابیاں دی اذان ہے, انہاں دی اذان دا کی احترام اے دے سوراں دے سور نے, یعنی ان کی اذان کا کیا احترام, یہ تو سوروں کے سور ہیں. یعنی جس طرح سور اس پلانٹ ارتھ پہ ایک نجس جانور ہے, ویسے تو اللہ نے اس کو مقصد کے تحت پیدا کیا, کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, اس طرح اگر سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہے نا تو وہ بھی ہیں. لو سامو کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چل چلیے اور دیکھیں وہ ایک گلے پھاڑنے والا حافظہ اللہ بڑے والا ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی, جب ان سے ہمارے دوست ڈاکٹر احمد نصیر صاحب حافظہ اللہ نے کوشچن پوچھا کہ بھئی آپ کو تو خادم رضوی صاحب نے سوراں دے سور کہا, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ہمیں نہیں کہا سوراں دے سور. دیکھو وکالت کر رہے ہیں ان کی. اور پھر کہہ رہا ہے, پھر جب تھوڑا زور لگایا کہتا ہے میں نے بھی اس وقت اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا. او کتنے ہے پروٹیسٹ؟ میرے حوالے سے تو ہر جمعے کو تم یوں ہاتھ کھڑے کرواتے ہو اپنے بزدل مقتدیوں سے, اس کے بارے میں بھی کوئی ہاتھ کھڑے کروائے تم نے؟ پتا ہے ٹی ایل بی والے وہاں پہنچ جائیں گے. اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ان کی مسجد میں بھی ہوا ہے, پولیس والوں کو شکایت کی انہی وہابیوں نے, چھوٹا ان کا جو بھائی ہے اشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی, تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے, وہ تو پولیس والوں کو نہیں چھوڑتے, تو ان کے بندوں کی پھینٹی لگا دی. وہ ایک میم کے اندر باقاعدہ پوری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے, اتنا ڈرتے ہیں ان سے.
یہ ویسے ہی آپ کو گرجتے ہوئے نظر آتے ہیں، گلے پاڑتے ہوئے، انتہائی بزدل ہیں یہ. تو خادم رضوی صاحب نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا یہ بالکل مسلک اعلی حضرت پلس ہے. اعلی حضرت نے پھر بھی کہا تھا کہ آپ نے اتنا احترام کرنا ہے کہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، لیکن خادم رضوی صاحب نے کہا کوئی احترام نہیں، یہ سورہ نے سور نے. اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جملہ ان کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اسے میں نے جتنا استعمال کر کے بریلویوں کا دماغ کھولا ہے اور اہل حدیثوں کا دماغ کھولا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کی زندگی میں آسانیاں کر دے. آمین. بڑی نیکی کا کام کر کے گئے بابا جی، سورہ دے سور. تو یہ اعلی حضرت کے فتوے کی ہی ایک ایکسٹینشن تھی، زمیمہ آپ کہہ لیں. اعلی حضرت پلس ثابت ہوئے ہیں خادم رضوی صاحب. اور لوگ بڑے حیران تھے کہ جی یہ انہوں نے کیا بات کر دی. اور نہیں بھائی، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل یہی سمجھتے ہیں وہ. اور اس سے حیران کن بات، جب خادم رضوی صاحب نے یہ بات کی نا تو وہاں ایک اور بابا جی 2-3 ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ذرا اس ویڈیو کو غور سے سنیں. جب یہ بول رہے نا اس سورہ دے سور نے، چلو جی انہاں دی زان دا کے احترام ہے سورہ دے سور نے، تو وہ جو ساتھ ان کے خادم رضوی پلس بیٹھے ہوئے تھے بابا جی، انہوں نے اس سے بھی بڑی گالی نکالی. وہ میں آپ کو کوڈ ورڈ میں بتا دیتا ہوں، آپ ذرا اونچے کر کے سن لیجئے گا. کھوتی فلانے دے. یہ فلانا لفظ جو ہے آپ نے بریکٹ میں سن لینا ہے انہوں نے کیا کہا ہے. پنجابیوں کو اس گالی کا پتہ ہے. کھوتی ڈیش ڈیش دے، یہ انہوں نے وہاں پہ بتایا ہے. یعنی خنزیر اور گدی دونوں کو انہوں نے جمع کیا ہے. اس میں انہوں نے مزید اس کی شرح بیان کر دی ہے. تو دیکھیں بات مسلک اعلی حضرت سے شروع ہوئی تھی، عشق و محبت. یہ عشق و محبت ہے. جب یہ بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا سارا بکس گستاخوں کے خلاف ہے. گستاخوں کے خلاف ہے تو تمہارے گھر جو کھرا نکلا ہے، چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، صادق رسول اللہ پارٹی، معاویہ رسول اللہ پارٹی، کشف المحجوب تذکرۃ الاولیاء کے گستاخانہ جو جملے جو انشاءاللہ آج میں نے رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 کے اندر، وہاں تمہاری رگ کیوں نہیں پھڑکی. لیکن سلوٹ ہے بریلوی عوام کو، انہوں نے اپنا فرقہ چھوڑ دیا جب انہیں پتا چلا کہ ہمارے بزرگ بھی کام ڈال کے گئے. یہاں الحمدللہ 300 پلس لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میجورٹی آج پہلی دفعہ ہی آئے ہیں، کیونکہ ہم پابندی لگاتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آنا ہے. پہلے تو آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں. یہ کیمرے میں ذرا لوگ دیکھ لیں گے نا. 8 دسمبر 2024. اچھا آپ نیچے کر لیں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمپل مسلم ہونے سے پہلے بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ دیکھ لیں. تو بریلوی عوام کو بھی سلوٹ ہے، اہل حدیث عوام کو بھی سلوٹ ہے کہ جب انہیں بخاری مسلم سے بنو امیہ کی بدماشیاں پتہ چلی تو انہوں نے اپنا فرقہ بھی چھوڑ دیا. الحمدللہ یہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 2، اعلی حضرت المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 یعنی 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے اپنی وفات والے دن اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کچھ وصیتیں لکھوائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے. وہ الگ سے پوری بک چھپی ہوئی ہے وصایا شریف کے نام سے. اس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی وصیتیں ہیں. ایک تو انہوں نے وصیت کی کہ میری میت کے اوپر کوئی امیر آدمی آ کے کھانا نہیں کھائے گا، صرف غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. اور جو انہوں نے مینیو بتایا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بریانی، کوفتے، دودھ سوڈے کی بوتلیں، پوری لسٹ دیتی ہے جی کہ یہ سب کچھ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. اچھی بات ہے، یہ ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم قائل ہیں کہ مرنے کے بعد میت کو نفع صدقہ اور خیرات سے پہنچتا ہے، اور میت کے اوپر جو کھانا ہے وہ اسپیسیفکلی غریب لوگوں کو ہی کھلایا جائے ایصال ثواب کے لیے. بالکل درست ہے. پھر انہوں نے آخری جو نصیحت لکھوائی جس کے اوپر انہوں نے اینڈ پہ والسلام بھی لکھا، وہ 12:21 باقاعدہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے اس میں. 25 صفر 1340 ہجری، اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے. مرنے سے آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے پہلے انہوں نے وصیت لکھوائی
اس کے آخری جملے میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتباع شریعت نہ چھوڑو. خوشی کی بات ہے, شریعت کی اتباع کرو, لیکن یہ شریعت محمدیہ نہیں ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دین تصوف کی شریعت کی بات کر رہے ہیں, جس کے پاس وہاں اعلی حضرت بن کر آئے مجدد دین تصوف, کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے لکھ دیا. اس کے بعد اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, قرآن اور اہل بیت. یہ بات نہیں انہوں نے کی. اتباع شریعت نہ چھوڑو اور میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے. میرا دین اور میرا مذہب. تو وہ بریلوی علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا دین سے مراد وہ اسلام ہی کہہ رہے تھے, کوئی لادہ سے انہوں نے دین, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ساتھ جو انہوں نے کہا نا کہ میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے, یہاں ان کو کہنا چاہیے تھا جو قرآن و سنت سے ظاہر ہے. انہیں پتا تھا کہ قرآن و سنت کچھ اور بات کرتے ہیں, میری کتب کچھ اور بات کرتی ہیں. جو میری کتب سے ظاہر ہے, ہم نے کبھی کہا کہ میرا دین میرا نظریہ جو میری ویڈیو سے ظاہر ہے. میں کہتا ہوں ویڈیوز دیکھیں, اس میں جو حوالے ہیں ان کو فالو کریں. اگر میں نے خود سے کوئی جملہ بولا ہے وہ آپ چھوڑ دیں, آپ ڈائریکٹ حوالے دیکھیں. میرا دین میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اللہ توفیق دے. والسلام. 24 صفر 1340 ہجری 12:21. یہ جناب انہوں نے وصایا شریف کی آخری وصیت کی ہے. تو یہ دین تصوف کے کسٹوڈین ہیں. سب کانٹیننٹ میں دین تصوف تھا جو پہلے حنفیت کے نام سے تھا, اسی کے لیے ایک مرکزی بنائی گئی, آپ سمجھ لیں خانقاہ یا دارالعلوم. دین تصوف کو بچانے کے لیے 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا. قاسم نانوتوی صاحب نے یہ مدرسہ بنایا, اور پھر ان کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب, وہی میاں والے, میاں. آج ذرا ان کو معاف کر دیتے ہیں ورنہ بات میاں کی طرف چلی جائے گی. پھر ان سے اختلاف کرتے ہوئے اعلی حضرت نے 1904 میں منظر الاسلام مدرسہ بنایا بریلی کے اندر, اور انہوں نے کہا اصل حنفی ہم ہیں. یہ وہابیوں سے متاثر ہوئے حنفی ہیں, پیور حنفی ہم ہیں. پھر دو فرقے بن گئے, حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. 1904 میں اعلی حضرت نے مدرسہ بنایا. 1905 میں, آج ہے 8 دسمبر 2024, آج سے 120 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. 1905 میں اعلی حضرت نے پھر پہلا میزائل فائر کر دیا دیوبندیوں کے اوپر باقاعدہ. حسام الحرمین لکھی, حرمین کی تلوار. 5 کفر کے فتوے لگائے. پہلا غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر, اور باقی کے 4 علماء دیوبند کے اوپر. اور ان پر اس وقت کے جو صوفی حرمین کے علماء تھے, آج کل کے نہیں, اس وقت کے جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے, ان سے باقاعدہ سگنیچر لیے, بم پھاڑ دیا ان کے اوپر. انہوں نے خط لکھا مدرسہ دیوبند میں کہ یہاں ہند سے ایک سکالر آئے ہیں احمد بریلوی, انہوں نے بتایا کہ تمہارے تو یہ عقیدے ہیں, تو تم کلیریفیکیشن دو. 26 کوسچنز انہوں نے بھیجے ان کو. اس کے جواب میں پھر المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے, جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے پیر و مرشد تھے. فضائل اعمال میں ان کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں. 35 علماء دیوبند نے آلموسٹ سائن کیے. اس میں اشلی تھانوی صاحب کے سگنیچر بھی اس کتاب پہ ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. اور اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم وہابی نہیں ہیں, ہم اصل صوفی ہیں, ہم دین تصوف کے ماننے والے ہیں. احمد بریلوی ہم پر وہابیت کا الزام جھوٹا لگا رہا ہے. ہمارے تو وہی عقیدے ہیں جو صوفیوں کے عقیدے ہیں. اور گستاخانہ عبارتوں کی باطل تعویلات پیش کی, وہ آج تک ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہیں. کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, یعنی وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا. حسام الحرمین میں اعلی حضرت نے انہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا اور کہا ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے, اور کہا کہ یہ شیطان کے
پیروکار ہیں. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطان ابلیس لعین کے پیروکار ہیں, جیسا کہ روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں رافضی شیعہ تو شیطان اتاق چھوٹے شیطان کے ماننے والے ہیں. یہ جو وہابیہ شیطانیہ دیوبندیہ فرقہ ہے یہ بڑے شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا, یہ اس کے فالوور ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں روافظ تو صحابہ کے گستاخ ہیں نا, دیوبندی تو گستاخ رسول ہے, تو گستاخ رسول تو پھر بڑا شیطان ہوگا نا. لاجیکلی بات اعلی حضرت کی ٹھیک تھی. پھر انہوں نے غصہ نکالا, انہوں نے کہا المہند علی المفند. انہوں نے کہا تھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, انہوں نے کہا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر. اور اس کے انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ بریلوی فرقہ اور ان کا جو بابا ہے احمد بریلوی یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہم, جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ انبیاء کے کسٹوڈین کون ہیں, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کہا, اور ان کے مقابلے پر جو کافر شیاطین تھے ان کے کسٹوڈین کون ہیں, احمد بریلوی اور ان کی جماعت. یعنی انہوں نے بھی ان کو کافر ہی کہا. بعض دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں نے تو شیطانی لشکر کہا ہے, ان کو کافر نہیں کہا. ہم نے کہا تھا نا, پرانیاں گلاں پرانے بانے. انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین آتے تھے وہ کافر شیاطین ہوتے تھے, مسلمان شیاطین ہوتے تھے. یہ انہوں نے سرخی پاؤڈر لگا کے نا ایک کفر کا فتویٰ لگایا اور میں نے گرم تولیہ ان دونوں کے منہ کے اوپر پھیر دیا اللہ کے فضل سے. شیطانی لشکر. اور پھر اس میں انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ وہابی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم وہابیوں کو تو خوارج سمجھتے ہیں, محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت کو ہم خارجی سمجھتے ہیں. یہ المہند میں لکھا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو پہلے ہی لکھ گئے تھے. فتاوی شامی میں در مختار کے اوپر حاشیہ لکھا ابن عابدین شامی نے. یہ وہی بدبخت ہے جس نے کہا تھا کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اگر ماتھے پر شفا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں. جی 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 1252 ہجری میں یہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے, اس کو مرے ہوئے بھی 200 سال نہیں ہوئے. لیکن اعلی حضرت اور علماء دیوبند سے یہ بڑا ہی تھا کیونکہ اعلی حضرت ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. تو وہ در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار, یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے ان کو انہوں نے دور کیا رد المختار میں. یہ مختار میں خا حلوائی والی ہے اور در مختار میں خا ہے خرگوش والی. اور اس فتاوی شامی میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت یہ شیطان کا سینگ ہے, خوارج ہے. اسی لیگیسی کو المہند میں دیوبندیوں نے یوز کیا کہ اعلی حضرت ہم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں, ہم پیچھے سے تو ان کو خارجی مانتے ہیں, ہم بھی خارجی مانتے ہیں. آج ویسے دیوبندی اہل حدیث ایک ہو گئے ہیں صرف بریلویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ریالوں کے چکر میں, ادروائز یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے. تو یہ جواب میں انہوں نے ان کو کلیریفائی کیا اور الحمدللہ وہ کتابیں آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں. میں نے غار سے دریافت نہیں کی ہیں, ان کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں, خود پرنٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں, ایک ایک ریفرنس ہم یہاں پر ڈسپلے بھی کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 3, جو مولوی مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں اور بالکل درست کر رہے ہیں, دین تصوف اور مسلک اعلی حضرت یہی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں, اس میں بار بار وہ ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ علماء حرمین نے جو انہیں کافر ڈکلیئر کیا تھا حسام الحرمین میں. تو عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء حرمین کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو علماء حرمین ہے نا, یہ 1926 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو سلفی تحریک تھی یا عرب کی ریولوشن تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف, وہ کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ سعودی عرب بنا. اس سے پہلے یہاں صوفی بیٹھے ہوئے تھے اور اس ذات کا صوفی بیٹھا ہوا تھا کہ آج کے صوفی ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں ہے. جو شرک اور بدعتیں ان کے اندر موجود تھی اللہ نے ان کی کمر توڑ دی اللہ کے فضل سے.
सल्तनत उस्मानिया ने 400 साल तक 1517 से लेकर 1917 तक, कितने साल? 400 साल। काबा शरीफ की जमीयत को तोड़ा, 4 मुसल्ले उसमें डाले, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली। वैसे कहते हैं चारों इमाम हक पर हैं, नमाज एक दूसरे के पीछे नहीं पढ़ते थे, पैरेलल में जमातें होती थी, 4 मुसल्ले डालने पड़ गए झगड़ा खत्म करने के लिए। यार ये भी कर सकते थे कि एक मुसल्ला रखते, फजर की नमाज हनफी पढ़ाते, जोहर की शाफी पढ़ा लेते, असर की हंबली पढ़ा लेते, मगरिब की मालकी पढ़ा लेते, यूं चलता रहता काम। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? एक दूसरे के पीछे नमाज के कायल नहीं थे ना। ये झूठ बोलते हैं कि चारों अहले सुन्नत के आइम्मा है। और ये याद रखिएगा, हम इमामों को कुछ नहीं कह रहे। जिस तरह क्रिश्चियंस ने जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर शिर्क खड़ा किया, जीसस क्राइस्ट वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन है। इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, इमाम शाफी अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, इमाम अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी। इन्होंने कहीं नहीं फरमाया कि हमारे नामों के ऊपर मुसल्ले डालो और फिरके खड़े कर दो। वरना सल्तनत अब्बासिया ने तो हनफियत कबूल कर ली थी ना। काजी अबू यूसुफ ने वो ओहदा कबूल करके तलवार के जोर के ऊपर हनफियत फैला दी थी ना। उस वक्त तो 4 मुसल्ले नहीं डाले गए, हनफियों के पास ही मुसल्ला था। उन्होंने ये काम नहीं किया, बाकियों को डंडे के जोर पे कहा कि इसी के पीछे नमाज पढ़ो। सल्तनत उस्मानिया जब आई तो उन्होंने कहा कि यार आप इख्तिलाफ खत्म करो, इतने अरसे से ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। हाँ, कुत्तों की तरह, क्योंकि उलमाए सू को कुत्ता कहा गया है कुरान में, तो ये एक दूसरे को उलमाए सू ही समझते हैं। तो इनका झगड़ा खत्म करो, चारों को अपनी अपनी हड्डी डाल दो। हाँ, लो सामो, ताकि ये आपस में ना लड़े। पाकिस्तान बनने से पहले हाज उमरे की जितनी किताबें हैं ना, इवन बारे शरीयत आज तक प्रिंट हो रही है, या आला हजरत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली ने लिखी थी। उन्होंने भी हाज वाले चैप्टर में 4 मुसल्लों का नक्शा शो किया हुआ है और बताया कि जब आप नमाज पढ़ने जाएं तो हनफी इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है, मुसल्ले देख लो। नौसामो, हमारे पास कलर तस्वीरें भी हैं उस जमाने की, 1925 की। मुसल्ले तो इन्होंने उठा लिए थे 1925 में, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग्स थी ना वो 1955 में तोसी के नाम पे उन्होंने तोड़ी है। पहले बिल्डिंग नहीं तोड़ी थी, इनको उन्होंने हड्डी दे के रखी कि हो सकता है कि मुसल्ले वापस ही आ जाए। फौरन तोड़ देते तो एक मुसीबत खड़ी हो जाती। जिस तरह उन्होंने बाकी मजार तो फौरन गिरा दिए, लेकिन गुंबद खजरा नहीं हटाया, इसलिए कि उस वक्त इस तरह का कोई रिएक्शन सामने आ सकता था। गुंबद खजरा भी 7वीं सदी हिजरी में रखा है। अयूबी डायनेस्टी का जो बादशाह था ममलूक सल्तनत का, अल मालिकुल मंसूर कलावून, उसने रखा है। उससे पहले 650 साल तक गुंबद खजरा नहीं था। हालांकि टेक्नोलॉजी कबल मसीह थी। आया सूफिया नबी इस्लाम की पैदाइश से 40 साल पहले का बना हुआ है। गुंबद खजरा जैसे 1 दर्जन गुंबद उसमें से निकलते हैं। हजरत उमर के दौर में रोमन अंपायर अरबों डॉलर जिजिया देती थी। हजरत उमर सोने का गुंबद रख सकते थे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पे, नहीं रखा। हुजरा आयशा उस तरह ही रहा। उसके बाद उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में, नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट आप समझ लें 60 साल के बाद, डोम ऑफ द रॉक उसने बनवाया यरूशलेम में। कुब्बतुस सखरा, वो जो गोल्डन डोम है जहां से नबी इस्लाम मिराज पे तशरीफ ले गए थे, उस चट्टान के ऊपर बनाया। लेकिन उसने कब्र रसूल पे गुंबद नहीं बनवाया। उसे पता था कि सही मुस्लिम की हदीस है। उस जमाने में तो मुस्लिम शरीफ नहीं थी, लेकिन हदीस तो मौजूद थी। मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, इन पर इमारत बनाने से और इन पर बैठने से। 650 साल तक मुसलमान बचे रहे और फिर 678 हिजरी में जाके ये बिदत की एक सुन्नी बादशाह ने, मलिकुल मंसूर कलावून सुन्नी था। बाद लोगों ने कहा कि ये शिया था, और मैंने भी एक लेक्चर में बयान कर दिया था, भाई ये सुन्नी था, अयूबी डायनेस्टी का था, ममलूक एम्परर था ये। और उसी सदी में दूसरी बिदत शुरू की अल मलिकुल मुजफ्फर ने, वो भी अयूबी डायनेस्टी का ममलूक एम्परर था। 630 हिजरी में उसने ये 12 रबीउल अव्वल वाला जो एक मामला है, ये मिलाद का काम शुरू किया और फिर इसको गोद ले लिया सल्तनत उस्मानिया ने। उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी बाद में।
اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا. تو یہ علماء حرمین سے مراد ہیں صوفی علماء جو پہلے کے تھے. اب وہاں پہ سعودی حکومت آئی, انہوں نے چاروں مسلح ان کے ختم کیے, اور دیکھیں سنت کے مطابق امام کو انہوں نے کھڑا کیا مقام ابراہیم پر. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ایسی بدبختی تھی ان کی, مقام ابراہیم کے اوپر ان کا مصلی نہیں رہا. چاروں مسلح مقام ابراہیم سے ہٹ کر کے تھے, کیونکہ سب کی خواہش تھی کہ ہمارا مصلی لگے. انہوں نے کہا کسی کو نہیں دیتے. اب مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور میں نے پریڈکشن کی ہے الحمدللہ قیامت تک کے لیے کہ اب یہ مصلی واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ حنفیوں کے دو مصلی ہو چکے ہیں, حنفیہ بریلویہ اور حنفیہ دیوبندیہ, ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. لو سامو. اور یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اگے تو سونا فقہ حنفیہ بریلویہ کے مطابق یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ کے مطابق. اب جو یہ بابا چھوڑ کے گیا اتنی لمبی, اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرے ہی دو بچے ہو جائیں گے, آگے ہوں گے دونوں حلالی, لیکن ایک دوسرے کو حلالی نہیں مانیں گے. یہ میں روحانی ٹرم میں حلالی کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ بگوٹن والی نہ سمجھیے گا. شیخ احمد سرندی المتوفا 1034 ہجری, جنہیں یہ مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں, اور وہ ایسا اوور کانفیڈنٹ ہے, اس نے اپنے آپ کو خود مجدد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور مجدد بھی کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ پچھلا 1000 سال جو ہے نا یہ نبی الاسلام نے کور کیا ہوا ہے. 1000 سال کے بعد کسی ایسے بڑے مجدد کی ضرورت ہے جو اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہو. تو چونکہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے, اب نبی تو نہیں آنا, تو اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے, اگلے 1000 سال میں کور کروں گا. یعنی نبی الاسلام کے 1000 سال پورے ہو چکے. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اور یہ ساری باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے حق میں استعمال کی ہیں. اس نے کہا میں کو نواں کام پایا ہے, میرے تو پہلے بھی مجدد صاحب یہی کام پا کے گئے نے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تو کہاں سے مجدد ہے؟ مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے, جو ابو داؤد میں حدیث ہے المستدرک للحاکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے کے اوپر میری امت میں ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. پہلی صدی کے مجدد ہے عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری, بالکل صدی کے کنارے پہ آئے, جنہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا. دوسری صدی کے مجدد امام شافعی المتوفا 204 ہجری, جو حدیث میں بھی امام, فقہ میں بھی امام, منطق میں بھی امام. اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو گیا, ہر ایک نے اپنے اپنے مجدد بنائے ہوئے. اور آخری جو مجدد ہوں گے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے, ان کے اوپر بھی اتفاق ہے. بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے. تو اس نے کہا کہ 100 سال کا جو مجدد ہے اس کے اور میرے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100 اور 1000 میں ہوتا ہے. لو سامو, یہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے. اور ایک حدیث پوچھی کہ یہ بھی 1000 سال کا مجدد کتوں کٹ لیا تو؟ انہیں کہا 100 تو بات چکے 1000 آتا ہے تو میں بھی 1000 ہو گیا وہاں. اچھا, پھر اس نے کہا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات دی ہیں اور فضائل دیے ہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ امام مہدی کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے گا. وہ کہتا ہے امام مہدی نے میرے سامنے شاہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آخری مجدد آئے گا نا, ظاہر ہے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں, امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا, یہ تو 1000 سال کا ہے, تو 10واں ہی صحیح لگے گا نا امام مہدی نو. اور ہمارے کراچی کے جو بھولے بھالے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں مجدد صاحب ہیں. جی مجدد صاحب لو سامو. پھر اسی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر اس کو کہ یار لوگ تو پھر ہمیں کریٹیسائز کریں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کو ایک امتی کے انڈر دے دیا ہے.
پھر ان کا نہیں، وہ اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے میچ کر جائے گا، اور امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ہی فارغ ہویا پہ ہے، ایک والا نکالا ہے میں نے ان کا، نس کے جے۔ ہم کہتے تھے ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ رحمہ اللہ تعالی، یہ کہتے تھے ہے نا الفقہ الاکبر، کتاب کیا پوڑی ہے اتنی سی، 20-25 صفحوں کی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ فقہ اصغر ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہیں، اور فقہ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کو۔ الفقہ الاکبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فقہ کی کتاب ہے، مراد یہ کہ اس میں عقیدے بیان ہوئے ہیں، عقیدوں کی کتاب، اتنی سی پڑیا۔ اس کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے، نعوذ باللہ۔ اس پر تر رہا یہ کہ ان کے ملا علی قاری نے المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ اس عقیدے کا دفاع کیا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے ماں باپ کو تم لوگ کافر کہہ رہے ہو، اس نے دفاع کیا۔ ایک انہوں نے کتاب لبی سی، اب ان کے چھوٹو مولوی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، یا اگر ثابت ہے تو یہ والا حصہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں، اور سب کچھ ہی کوئی نہیں ثابت ہے۔ ایک وہ سیدھے طریقے نال مشکل نہ تو انہیں کتاب لاب کے دیتی سی کہ اہل حدیثاں نے متھے مارو کہ اہلو ساڑھے امام دی کتاب۔ اہل حدیث کہتے تھے نا باقی 3 اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد ہے احمد بن حنبل کی، الموطا امام مالک کی، مسند شافعی امام شافعی کی، صحیح بخاری امام بخاری کی، مسلم امام مسلم کی، تو تواڈے امام دی کتاب کتوں ہے؟ میں اتنی مشکل لب کے دیتی ہے، اے اتوں ہی نس گئے نے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بس اس میں مکسنگ ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو نہیں ہم مانیں گے، اعلیٰ حضرت کے ابے نے، روحانی ابے ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے الفقہ الاکبر کا۔ اعلیٰ حضرت تو شاہی کوئی نہیں ملا علی قاری کے مقابلے پہ، لو سامو۔ دیکھو ان کو ان کی گمشدہ چیزیں بھی میں دریافت کر کے دے رہا ہوں۔ میں کتنے عرصے سے ان کو کہہ رہا تھا کہ بابا لبو جڑا اڑدا ہوئے، بابا لبو جڑا اڑدا ہوئے، کدے ایتھے نسدے سے کدے او بھی لب لے جے میں، پیر ظہیر الحسن المعروف بگوڑے شاہ، ہاں اس نے خود کہا کہ میں منار پاکستان سے اڑ کے بتاؤں گا، سٹو انہوں، ہاں میں بابا لب لیا جے، پہلے میں کہنا تھا میں بابے مار دیتے، ایک زندہ جے میں لب لیا جے، وہ بگوڑے شاہ جے، انہیں آپ کہہ کہ میں اڑ سکنا وا منار پاکستان تم انہوں تھلے سٹو۔ تو یہ کہہ رہے تھے بابے آج کل بھی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے پردے میں ہیں، میں پردہ چاک کر دیتا جے، بندہ کٹ لیا جے، انہوں زبردستی لیا جاؤ منار پاکستان تو سٹو انہوں۔ وہ کہتے ہیں میں آگی بھی بچ جاؤں گا، میری مچھ کا بال بھی نہیں سڑے گا۔ تو بندہ میں لب لیا جے ان سٹنا تہاڈی ذمہ داری جے۔ دیکھو میں نے بریلویوں کتنے مسئلے حل کیے ہیں، امام حنیفہ کی کتاب ڈھونڈ دی، بابا ڈھونڈ دیا، یہ ساری خدمات اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں، اللہ کے فضل سے۔ تو شیخ احمد سندی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور کہا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ فقہ حنفی تو اڑی ہونی ختم ہوگی۔ اصل میں جس زمانے میں شیخ احمد سندی کہہ رہا تھا، اس نے تو 4 مسئلے دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اینڈ تے آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم ساڈا مسئلہ رکھن گے، باقی ختم کر دیں گے، ان کے پتا سی کہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے خطرناک بات جو کی ہے شیخ احمد سندی نے، کانوں سے دھواں نکالنے والی، اس نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا، ہاں اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا۔ ویسے مجدد صاحب زندہ ہوتے نا تو میں ازراہ تفنن کہتا کہ حضرت صاحب تہاڈی ایک گل صحیح نکلی جے، ایک آیا جے اس امتی دجال غلام احمد قادیانی اور فقہ حنفی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے، ہائے ہائے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، ان کے نام نہاد خلیفہ نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ ہم حنفی ہیں۔ ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس بخاری مسلم میں لکھے ہوئے اہل سنت کی جو منہج کی کتابیں ہیں، نماز کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، جبکہ تمہارے بزرگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے۔ قادیانی بھی حنفی تھا، رفع الیدین نہیں کرتا تھا، اور حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر ان کے جو غوث پاک ہیں عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے۔ غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں، یہ کسی 11ویں پر حلوے کے ساتھ ایک پیج فوٹو کاپی کرا کے پیج نمبر 40
قادری پبلشرز کا غنیت و طالبین کا ترجمہ بھی رکھ کے دو, اودے چلوا رکھ کے دے دو. چلو الوے تو بات پڑھ لیں گے, انہوں نے مطابق عمل کرنا ہے. اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ امام محمد غزالی المتوفا 506 ہجری, انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور یہ لوگ اگر کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اسے کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تھوڑے پر آ جائے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. اور یہ نہ سمجھیے گا میں ان کو چھیڑ رہا ہوں یا گالیاں دے رہا ہوں, نہیں, یہ گالیاں ہمیں دیتے تھے. اب یہ آگ ہم ان کے گھر میں لگائیں گے کہ ایک غریب تو بدتمیز. پہلے کہتے تھے جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. رفع الیدین کا انہوں نے مذاق اڑایا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں, سارے طریقے ثابت ہیں, رفع الیدین ہے ہی سنت ہے نا. اچھا رفع الیدین اگر سنت ہے تو مسواک بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. پیلی چپلیں بھی تم نے خود سے سنت ڈکلیئر کی ہیں, چھوڑ دو اس کو بھی. پگڑی بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. حالانکہ یہ سنتیں وہ نہیں ہے کہ جن کے چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ ہو. اس کو نبی اسلام نے خود ہی ریلیکس کر دیا ہے. لیکن جو نماز کا طریقہ ہے یہ وہ سنت ہے جس کو جان بوجھ کر اگر کوئی بدلے گا تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سنت چھوڑنے والے پر لعنت. اس سنت سے مراد مسواک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پگڑی نہیں ہے, اس سے مراد وہ سنت طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا. تو رفع الیدین فرض نماز کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو وہ سنت طریقے کے طور پر ہوتا ہے, وہ جسٹ ایک سنت کے طور پر نہیں ہوتا جس طرح مسواک ہے. رسول اللہ کا طریقہ آپ نہیں بدل سکتے. نفرت ہے تو اسی کے ساتھ ہے. باقی چھوٹی چھوٹی سنتوں جو خود سے بدعتیں سنتیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں ان پہ بھی عمل کرتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ, انہوں نے مسواک کے لیے علیحدہ خانہ بنوایا ہوتا ہے. رفع الیدین دی واری آندی ہے تو اپنے پیرانے پیر کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. انہیں جی وہ تو حنبلی تھے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں. انہوں نے تو غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ میں اہل حدیث اہل سنت فرقے کو حق پہ سمجھتا ہوں. انہوں نے تو اہل حدیث لکھا ہوا ہے, لو سامو. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے حنفیوں کو کہا یہ جہنمی فرقہ ہے. ہاں کہتے نہیں وہ اس زمانے کے حنفی تھے, ان کو کہا تھا. پھر انہیں پتا ہے انہوں نے کیسے رینٹ لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کتاب میں تبدیلی ہوگی ہو, اے بھی لکھا جائے تھلے آشیے بھی نا کہ ہو سکتا ہے غوث پاک کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے. بس کتاب بھی تبدیل ہوگی, غوث پاک دا تو ابھی بھی میں مار دیتا. ٹھیک ہے, سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو یہ دین تصوف تھا جس کو یہ لے کر چل رہے تھے. وہ آپ کو حنفی بریلویت, حنفی دیوبندیت اور حنفی قادیانیت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا. ہم تو صرف چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے تھے سمجھانے کے لیے. الحمدللہ میں نے جس طریقے سے ایک پبلک لیول کے اوپر بات پہنچائی ہے, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہٹ درمی پہ آتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, سیدھی سی بات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, سیکنڈ لاسٹ, مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے یعنی کہ دین تصوف. میں بار بار جو ان کے لیے چشتی رسول اللہ پارٹی استعمال کرتا ہوں تو اس میں کسی بریلوی عالم یا ان کی پبلک کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ یہی کچھ انہوں نے کیا ہے. جو آپ کام دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, کل کو آپ کے ہاں بھی وہی جرم نکلا ہے تو اب آپ کو اس کے اوپر غصہ نہیں کھانا چاہیے. پچھلے آلموسٹ 120 سال سے 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین, آج ہے 8 دسمبر 2024. مسلسل یہ دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں. اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں, تھانوی رسول اللہ جو رسالہ تھا الامداد, وہ تو ایک منتھلی رسالہ تھا, وہ کوئی کتاب نہیں لکھی تھی اشرف تھانوی صاحب نے. ایک دفعہ چھپا, سفر 1336 ہجری ہے غالباً, اس کے بعد وہ پرنٹ نہیں ہوا. لیکن آج آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں. وہ رسالہ مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے, اور پتہ ہے کون چھاپ رہا ہے؟ بریلوی. وہ یہ زخم صحیح نہیں ہونے دیتے, جب مارکیٹ سے ختم ہوتا ہے وہ پھر نئی پرنٹنگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے. بھائی جب تم یہ خدمت کر رہے تھے تو اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ نے
میرے مضبوط کندھوں پہ ڈال دیا، نہ تمہاں کندھوں پہ نہیں، نہ 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 میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو مضبوط کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ میں نے چشتی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، تو برا نہ مانو، یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے کہ وہ دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا، اور اس کے ماننے والوں نے تھانوی رسول اللہ والی عبارت جو ہے وہ پبلک میں عام کی۔ اعلیٰ حضرت تو خود نہیں اس کے اوپر گرفت کر سکے، انہوں نے باقی عبارتوں پہ کی، لیکن یہ ان کے ماننے والوں نے ہائی لائٹ کی۔ جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے باقاعدہ ایک ٹیبل بنایا ہے، اس طرف لکھا ہے اسلامی عقائد، اس طرف لکھا ہے دیوبندی عقائد، اور ساری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں۔ اس میں انہوں نے تھانوی رسول اللہ والی بات بھی ڈالی ہے، جو یہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں مرید پڑھ رہا تھا، خواب نہیں، بیداری کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا۔ ہم میرے بھائی بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جب بابے کو پتا چلا کہ یہ روحانی فیض اسے پہنچا ہے تو وہ اپنے مرید کو کہتا تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تیرا پیر یعنی کہ میں اشرف علی تھانوی متبع سنت ہوں، اور پڑھ رہا کیا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی۔ جی یہ بھی موجود ہے، بجائے کہنے دے کہ اللہ کا بندہ شیطان چڑھے ہی تیرے تھے، اعوذ باللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، اور یہ کہہ رہے ہیں جی خواب تھا۔ خواب نہیں، بیداری۔ تھانوی نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی ہے، اس نے یہ نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ بیداری میں بھی ہے۔ تو وہ بے اختیار تھا، ٹھیک ہے، بابی یہی ہوتا ہے، بابوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بابی جو ہیں وہ اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے بابے کی بھی لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بریلوی ہنگامہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھو انہوں نے یہ کیا۔ پھر اسی جال حق میں انہوں نے وہ بھی نقل کیا کہ 1 سال پہلے اسی الامداد رسالے میں اشرف تھانوی صاحب نے اپنے ایک مرید کا خواب نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ آپ کے گھر آئی ہیں۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی۔ ہاں جی، ماں کو دیکھ رہے ہیں خواب میں، اور پھر کہتے ہیں نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی اس وقت وہ کم سن تھی، تو میرے ہاتھ بھی ایک لڑکی لگے گی، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی ایک مریدنی کے ساتھ، ہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ہاں یعنی یہ پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں۔ تو پہلے ہی انہوں نے نا اس کو کہا یہ خواب جڑا دیکھا ہے نا دی تعبیر میں پوری کراں گا، پوری کر کے دسی انہوں نے، حالانکہ اس خواب کا ایسے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی کام کوئی اور کرے تو یہ امہات المومنین کا گستاخ انہیں کہیں گے، اور خود انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو جال حق میں یہ سب کچھ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، لہذا بریلویوں کو برا نہ لگے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے تم دونوں کو اپنے الحمدللہ علمی نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، بے فکر رہو، ہم ایک ہی لاٹھی سے تمہیں ہانکتے ہیں، لہذا برا نہ مانو۔ رہا اب یہ تمہیں چشتی رسول اللہ پارٹی کہنا، اگرچہ مفتی منیب صاحب نے جان چھڑانے کی تمہاری کوشش کی اور کہا یہ کتابیں بدل گئی، نہ، مفتی منیب صاحب کوئی شے نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے مقابلے پر۔ اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا۔ جی فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس زمانے کی سبع سنابل فارسی زبان والی ہمارے پاس موجود ہے، اردو والی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے مقبول کہا، اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی، کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ غوث وقت تھے، اور غوث وقت جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ۔ یہ لادہ بات ہے کہ آج کا جو غوث وقت ہے اس نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوئی ہے، بابا جانی، ہاں دادا صاحب کی گھوڑی۔ اگر یہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ ان کو تو چھوڑ دو، صحابہ کرام آخری وقت میں کئی نابینا ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے وہ نابینا ہو گئے تھے۔
اس زمانے میں ظاہر ہے موتیے کا علاج نہیں تھا. تو ان کے آج کے بزرگ جو ہے وہ اینک لگا کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. اور چھڑ دو تھوڑا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا میں لکھ کے دوں نا, دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا جب تک اس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو. دلاں دے حال جانتے ہو. تو اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا چلا تو اس کی بزرگی فارغ کہ اس نے ایسی کتاب کو اون کیوں کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. مولا علی سے حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اتنا بڑا جھوٹ رسول اللہ پر باندھا کہ نبی اسلام کو یہ کتاب بڑی پسند ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, لہذا اعلیٰ حضرت کے خاتم میں بھی چشتی رسول اللہ ڈل گیا. یہ جو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت تصوف کی کتابوں کا انکار کرتے تھے, نہیں, اس واقعے کو انڈورس کر دیا انہوں نے کیونکہ سبع سنابل کی تعریف کر دی. سیدھی سی بات ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن, جن کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنے پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہاں سے مقابلہ کرنا تھا, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہا اس بات کا. کہتے ہیں یہ پیر میل شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گیا ہے, قادیانیوں کا سپورٹر ہے. اور بھائی میں تو قادیانیوں کو تمہاری جائز اولاد سمجھتا ہوں. چشتی رسول اللہ پارٹی, وہ دجال جس نے دعوی نبوت کیا امتی نبی ہونے کا, وہ تمہارا بزرگ تھا غلام احمد قادیانی. ہمارا کیا لینا دینا, ہم تو کوئی چشتی دجال ہو, کوئی تھانوی دجال ہو, کوئی شبلی دجال ہو, کسی کو نہیں مانتے. تو رخ ہی بدل دیتے ہیں بجائے جواب دینے کے. اور جھوٹ کہتے ہیں جی وہ پیر میل صاحب نے اسے چیلنج دیا کہ میری قلم خود لکھے گی. اور تم لوگ اپنی قلم سے صحیح طریقے سے اپنی کتابیں نہیں لکھ سکتے. اس پیر میل شاہ صاحب نے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا, یعنی قبر میں جو مرا ہوا بندہ پڑا نا اس کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے پتہ قرآن کی کون سی آیت سے سہارا لیا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لو سامو, یہ اس کا علمی لیول تھا. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. اس سے اس نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرے ہوئے بابے کو بھی پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی زندہ ہے. اچھا اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟ لو سامو, نہیں وہ زندگی ہو رہا ہے, وہ مر گیا. ہاں مر بھی گیا, میں مار بھی دیتا. پہ گیا جے تھوڑے بابے نو, پہ گیا جے, پہ گیا جے تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی جانے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, ہاں نکلو باہر. ہاں نہ کھا گیا تھوڑے بابے نو, کھا گیا, وہاں ڈکار بھی نہیں لیا. ہاں کچا کھا گیا. تو انہوں نے کہاں سے دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا؟ جو قلم لکھے گی, اور قلم تو نبی الاسلام کے پاس نہیں تھی کوئی جو قرآن لکھتی. آپ بھی کاتبین وحی سے لکھوایا کرتے تھے, سیدنا علی سے, سیدنا زید ابن ثابت سے, اور تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. تو یہ چشتی رسول اللہ ان کے کھاتے میں ہے, جس طرح یہ ان کو تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے, یہ بھی چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, جب تک کہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں کرتے. پھر ان کے چاچو جو اشرف تھانوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا جھوٹا دفاع کیا ہے. اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. لہذا دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈلا ہوا ہے. تسی بھی خوش نہ ہو, ایک کو گجو بچھو. اللہ کے فضل سے میں نے انہیں بے نقاب کر دیا. اور ابھی تو کوئی پرانی بات نہیں ہے, 2009 کے اندر, آج ہے 8 دسمبر 2024, آلموسٹ 15 سال پہلے, مفتی حنیف قریشی صاحب نے شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا اپنے مناظرے میں. اور آج وہ کہہ رہا ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں. ڈر گئے میرے کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ.
انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور دیکھیں اسے توفیق بھی نہیں ہو رہی کہ معافی مانگے. ڈاکٹر احمد نصیر صاحب جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے گئے نا, تو اس نے پہلے کہا چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کرنی. دیکھو یار, ان لوگوں کے ایمان کا لیول کیا ہے. پبلک میں آگے کہتے ہو کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں, پوڈ کاسٹ میں سوال سے کیوں روکتے ہو؟ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے نا خلاف رول جاتے ہوئے بیچ میں سوال پھینک دیا اور کہا کہ آپ نے تو 2009 میں دفاع کیا تھا. پھر اس نے وہی جواب دیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. بھئی 2009 کے دفاع کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور اب وہ جگہ جگہ پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں انجینئر صاحب وہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو میں نے جواب دیا. تو نے جواب نہیں دیا میرے بھائی. میں نے کہا تھا اے مفتی, تو رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیسے حوض کوثر پہ جائے گا کہ تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے میں. آج تو کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. جب تک تو اعلانیہ اپنے اس گناہ کے اوپر, اس کفر کے اوپر توبہ نہیں کرتا نا, میں نے تجھے ہانٹ کرتے رہنا ہے. ہاں, اس کے بعد 2011-12 میں وہ چھوٹو کا مناظرہ ہوا تھا جس میں یہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے پہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. میں کیا ہوں؟ رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ کمینے غلاموں میں سے ایک والی عبارت سبا سنابل کی وہ پڑھ رہے تھے وابی. اچھا, اب انہوں نے اس مولوی کو بھی دریافت کر لیا ہے. پتہ ہے آپ کو, جس مولوی نے مناظرہ کیا تھا نا اور پیچھے چھوٹو بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, اس کی بھی پوڈ کاسٹ آئی ہے کوئی 1 مہینہ پہلے. اس نے کہا انجینئر صاحب بار بار میرا ذکر کر رہے ہیں. وہ بھی مکر گیا جے, وہ کہنا میں کوئی دفاع نہیں سی کیتا. میں تو ان کو کہہ رہا تھا پورا واقعہ پڑھ, اس میں انہوں نے اینڈ پہ توبہ کر لی ہے. میں تو اس کے جواب کے طور پہ کہہ رہا تھا میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. دیکھو یار کتنا ڈردے جو ہے, ایک غوث پاک کو اتنا نہیں ڈردے جتنا میرے کو ڈرتے تھے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتا میں تو الزامی بات کر رہا تھا. الزامی بات تو کر رہا تھا, تو دفاع کر رہا تھا کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. نہ, توبہ اس طرح نہیں ہوتی. توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے کفر کہلوایا تھا, سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, تو بھی ہو, اور میں اپنا پیر پہلے تلاش کروں گا کیونکہ بیعت میری ٹوٹ چکی ہے, اور پہلے اپنی چاچی کا بندوبست کروں گا یعنی کہ تیری چاچی کا, اور نکاح بھی دوبارہ کروں گا, پھر تنو آ کے مرید کراں گا. ہمیں تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کر کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی مچی کلمہ پڑھاون تو خالی اتنا کہ کلمہ وہی تھا جو میں نے پہلے پڑھوایا تھا. دیکھو کیسی چلاکی کر دی. کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے تو یہ ان کے کھاتے میں ہے. ہمیں تو یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. بڑے فخریہ کہتے تھے کہ منصور الحاج نے ان الحق کہا تھا, بایزید نے سبحانی ما اعظم شأنی کہا تھا. یہ اللہ کے لیے تو دیوانگی دکھا سکتے تھے. اگر یہ کہتے نا انا رسول اللہ تو ہم انہیں کافر کہتے. تو کہا ہے نا چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے نا, کون ہے کافر؟ نہیں جی شتی ہاتھ ہے. اور شتہیات کی ٹرم تو ہے ہی یہ بونگی ٹرم جو بونگیوں والی, یہ ہے ہی صوفیوں کی, اللہ کے بارے میں تھی, اور ہے تو وہ بھی فراڈ ہے. چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر تھی, رسول اللہ کے لیے تو نہیں تھی. رسول اللہ کے لیے تو تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے نہیں چلے گی. لیں جی اب آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو اینڈ پہ ہم دعوت دیں گے اس علمی پوائنٹ کے اندر کہ اپنے فرقے کو آپ باقاعدہ طور پر طلاق دے دیں, کیونکہ ناراض ہو کے تو دلہن چلی گئی ہے. یعنی آپ کا فرقہ آپ سے ناراض تو ہو گیا,
اور خلے کے لیے بھی اپلائی کر دیا انہوں نے. تو مہربانی کریں اور اپنے فرقے کو اب طلاق دیں. خلا نہیں دینا کیونکہ خلا کے بعد دوبارہ سے شادی ہو سکتی ہے. 3 طلاقیں دیں ایک مجلس میں. اس کیس میں تو لیٹ نہ کریں. اگرچہ عام حالت میں 3 طلاقیں دینا خلاف شرع ہے, لیکن یہ والی طلاقیں 3 دی جا سکتی ہیں. الحمدللہ ہم نے تو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر فرقہ واریت کو دفنا دیا ہے. آپ بھی یہ کام کریں. تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو فرقے نے کیا, یہ فرقہ اب قیامت تک ان سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ واپس اسی ملت پر آ کر اعلی حضرت جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے ان کی پیروی کرتے ہوئے باقی فرقوں کو یہ کافر اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے, جو میں پہلے ڈسکس کر چکا. انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ہر امت میں اس طرح فرقہ واریت پھیلی ہے. ظاہر ہے ایک سینٹرل لیڈر جب نہ ہو تو اختلافات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو پارا پارا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں, بریلوی خوش ہیں کہ ہم جی عشق رسول ہیں, اور وہ عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک تھانوی رسول اللہ نکلا تھا. جب چشتی رسول اللہ نکلا اب بزرگوں کی معرفت کے نام کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیا. دیوبندی کہتے تھے ہم جو ہیں وہ عاشقان صحابہ ہے. جب عمار ابن یاسر کے قاتلین کا پوچھا تو حضرت عمار ابن یاسر کی صحابیت انہیں نظر ہی نہیں آئی ہے. اہل حدیث کہتے تھے جی توحید تو ہمارے پاس ہے. جب ہم نے ابن تیمیہ سے دکھایا کہ اس نے کہا کہ حوادث کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو بھی قدیم مانا اور مخلوق کو بھی قدیم مانا, ہمیشہ سے ختم ہوگی ان کی توحید. بنو امیہ کی باری آئی, بخاری مسلم بھی ان کی پس پش چلی گئی. اہل تشیع کے ساتھ بھی یہی ہوا. سب و شتم کے حوالے سے جب مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ بنو امیہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا, علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے, تو انہیں اب نہج البلاغہ بھی یاد نہیں آ رہی. مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ مولا علی نے کہا کہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد, اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی آسمانی خبر آتی ہے, لہذا عقیدہ امامت جو تم نے گھڑا ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب انہیں نہج البلاغہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی سنی نے لکھ دی تھی. ہاں وہ کہہ رہے سنی کی لکھی ہوئی ہے, یعنی جس کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے ان سارے فرقوں نے, جن جن بنیادوں کے اوپر, انہی چیزوں سے منکر ہو گئے. یہ ہے سچائی کی طاقت. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. The damage has been done. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے The damage has been done. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں, وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے, یعنی the damage has been done کر دیتا ہے. مفتی صاحب قرآن میں حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خم کی حدیث میں بتایا گیا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی, اور دوسری چیز اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے فرقے سے آپ اعلان برات کریں اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آیت فٹ ہوگی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقے بنائے. ہم بھی جو اہل سنت کی ٹرم یوز کرتے ہیں یہ منہج کے طور پر ہے, فرقے کے طور پر اہل سنت کہلوانا بھی فرقہ واریت ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہوگا جو اس کی بنیاد پہ دوسرے فرقوں کو کافر کہے گا, جہنمی کہے گا. اہل سنت منہج یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا قرآن و سنت یہ کہتے ہیں, ہم علمی طریقے سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, آپ کو چندے دیں گے,
آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اپنی اصلاح کریں، ہاں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں۔ اس لیے دیکھیں ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، مسجد نہیں بنائی، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں سے شیطان داخل نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ایک فرقہ کھڑا کرنے لگے، اور گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے علمی کتابی فرقہ لانچ کر لیا۔ اور یار میں ایک سلوگن پڑھ رہا ہوں، اس کا علمی کتابی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کہ فرقے کے طور پر ہے کوئی؟ نہیں، ہم مسلم ہیں۔ وہ تو بات کی تھی کہ علم اور کتاب کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، قرآن اور سنت کی بنیاد پہ چلنا چاہیے۔ ہم مسلم ہیں، کوئی علمی کتابی نہیں، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ جان بوجھ کے ہمیں وہ گالی نہ دو جو تمہارے بزرگوں کو لگتی تھی۔ کہتے ہیں جی دیکھیں اس نے بھی فرقہ بنا لیا، اور بھائی تمہارے بزرگوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، چندہ بک بنائی، ہم نے کوئی ایک گندگی بھی تمہارے بزرگوں والی نہیں کی، تو فرقہ کہاں سے بنا لیا؟ اس سے بڑھ کر تم نے کہا کہ دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سب کو چندہ دیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں۔ نماز بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے، وہ کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل کلیئر کٹ۔